अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद। धन्यवाद। आपको बताएं कि जुडिशल कम्प्लेक्स में तसादम के बाद वकला और पुलिस में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। दो वकला गिरफ्तार। वकला और नौजवानों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने कचहरी चौक में धरना दे दिया। इहाता अदालत से एहसन इसाक एडवोकेट और तैयब रियाज एडवोकेट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाले वकला तैयब रियाज और एहसन इसाक के एफआईआर में नाम शामिल नहीं थे, जिन्हें बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पूंछ के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। वकला ने साथी वकला की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पुलिस ने वकला पर तशद्दुद भी किया है और गाड़ियां भी तोड़ दी हैं, जबकि दीगर वकला की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ वकला और शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और थाने की तरफ मार्च का ऐलान भी किया। एहतजाजी धरने में हजीरा, आबासपुर और बाग के वकला की बड़ी तादाद भी पहुँच गई। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ आसिम इरशाद एडवोकेट ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और आला अदलिया से मुतालबा किया कि पुलिस के नारवा सलूक का नोटिस लिया जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने पुलिस के वकला के साथ नारवा सलूक और कशीदगी पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान हल्फिया ये कह दें कि सदर बार की गलती है तो हम मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ ने कहा कि मुलजिम कोई भी हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। ये तासुर गलत है कि वकला मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वकला ने जो किया वो अदालती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। उनका कहना था कि अबूरी ज़मानत को करवाना हर मुलजिम का कानूनी हक है। अदालती कानून के मुताबिक मुलजिम को वकील के दफ्तर से अदालत तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। गुज़श्ता दिनों वकला और पुलिस कशीदगी की वजह यही बनी कि पुलिस ने वकील के दफ्तर से मुलजिम को गिरफ्तार किया, जो तौहीन अदालत है, और वकला से हद तक के अमेज़ रवैया अख्तियार किया है, जो काबिल मज़म्मत है। सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने कहा कि ज़िले फौजदारी अदालत के हाल में पुलिस एहलकार ने बदतमीज़ी की, जिस पर हमें तशवीश है। हाल में पुलिस के दो ज़िम्मेदार ऑफिसर मौजूद थे। वो हल्फिया ये कह दें कि सदर बार की गलती है तो हम मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अब पुलिस ने इस मामले को अना का मसला बनाकर वकला के घरों में छापे मारना, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की कोशिश शुरू कर रखी है। वकला को गिरफ्तार किया गया है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जो आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि आला हुकाम हालात की संगीनी का नोटिस लें, वरना किसी भी किस्म के नुकसान की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होगी। ज़िला ज़कात कमेटी की जानिब से माह मुक़द्दस में ईद से कबल मुज़फ़्फ़राबाद के 5,800 मुस्तहिक़ीन के लिए फ़ीकस 6,000 रुपये की एक साथ मुस्तहिक़ीन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई हैं। मुस्तहिक़ीन अपने अपने बैंक अकाउंट से बज़रिया चेक ज़कात की रकम निकलवा सकते हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका बैंकों को हिदायत की गई है कि वह मुस्तहिक़ीन को एक साथ की रकम की फ़ौरी फ़राहमी यकीनी बनाएँ। चेयरमैन ज़िले ज़कात कमेटी मीर अदील का कहना था कि महकमा ज़कात ने माह मुक़द्दस के पेश नज़र और ईद के मुक़द्दस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तहिक़ीन को बरवक्त इमदादी रकम की फ़राहमी यकीनी बनाई है और बरवक्त मुस्तहिक़ीन को रकम मुहैया की गई है। उन्होंने कहा कि 5,800 मुस्तहिक़ीन को फ़ीकस 6,000 रुपये के हिसाब 3 करोड़ 48 लाख रुपये बैंकों में मुंतकिल किए गए हैं। मीर अदील ने कहा है कि महकमे ज़कात ने ज़कात की तकसीम के लिए शफाफ तरीक़ाकार इख्तियार किया है। इस सिलसिले में बैंकों को भी हिदायत की गई है कि वह मुस्तहिक़ीन को ज़कात की अदायगी के लिए भरपूर इक़दाम करें। KFC मीरपुर मजहबी इंतशार का शिकार हो गया। वाक़या 18 मार्च को पेश आया, जब मुबैना तौर पर एक नौजवान फ़लस्तीन का झंडा उठाए KFC में गया और वहां बैठे लोगों को मजहबी इंतशार से मुश्तइल करने की कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती का मंजर पेश किया गया। रैली चौक शहीदा से होती हुई KFC के बाहर पहुंची, जहां पर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। गुज़श्ता रोज़ भी मुबैना तौर पर KFC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जबकि SHO थोथाल वजाहत काज़मी ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया था। वाक़े में ADCG यासिर महमूद, तहसीलदार मीरपुर इमरान यूसुफ, DSP हेडक्वार्टर शेख अब्दुर्रहमान समेत 14 पुलिस मुलाजमीन ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही
MSDHQ ہسپتال پہنچے اور ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے فوری تمام سٹاف کو حاضر کیا، جبکہ سینئر وزیر کرنل وقار نور نے DG ہیلتھ سمیت تمام ضلع انتظامیہ کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر حالات کا معائنہ کیا۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق 54 افراد سمیت 300 نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منگ عرصہ دراز سے مسائل کا گھر بن چکا ہے۔ متعلقہ انتظامیہ اور محکمہ صحت کے حکام کو آگاہی کے باوجود ادارے کو تاحال بہتر نہ کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منگ ہسپتال میں جب کسی مریض کو لے کر جاتے ہیں تو ملازمین انتہائی بدتمیزی اور گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اگر عوام میں سے کوئی علاج کا مطالبہ کرے تو پولیس کو بلا کر ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ماہ قبل DHO اسد ہنوتی نے جعلی نوٹس لگا کر عوام کو مشتعل کیا۔ ہسپتال علاج معالجہ کے بجائے سیاست کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ طبی سہولیات، ادویات، ڈاکٹرز، ٹیسٹ تک میسر نہیں۔ 60,000 نفوس پر مشتمل آبادی کو کوئی سہولیات میسر نہیں۔ ہسپتال سے سیریس مریضوں کو راولپنڈی اور راولاکوٹ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ادارے میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سدھنوتی کو درخواست بھی دی گئی، مگر ڈپٹی کمشنر نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہسپتال میں کروڑوں روپے کی مشینری برباد ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر معاملے کی سنگینی کا نوٹس لیں۔ آزاد کشمیر میں درختوں کی ہریالی اور پھولوں کے کھلنے کا موسم بہار اپنے عروج پر ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف قدرت کے دل فریب رنگ بکھرے نظر آتے ہیں۔ وادی سماہنی جموں کشمیر میں بھی ہر سال موسم بہار اپنی انوکھی شان لے کر آتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بدر اسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ وادی سمانی میں موسم بہار اپنی انوکھی شان لے کر آتا ہے۔ وادی کے چاروں اطراف سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گری وادی جہاں دلفریب منظر پیش کرتی ہے، وہیں گندم کے لہراتے کھیت، کھلتے پھول اور درختوں کی ہریالی فطرت کو اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوا پیش کرتی ہے۔ ایک ایسا موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے انسان، چرند، پرند، حیوان جو ہے ان کے اندر ایک نئی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں بہار کے موسم میں، ہر طرح کی جو ہے وہ پھول جو ہے وہ اپنی خوشبو سے اور معطر کرتے ہیں انسانوں کو بھی۔ موسم بہار انسانی زندگی میں راحت، خوشی کا پیغام لانے والا موسم ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ لفظ دل و دماغ میں آتے ہی انسان پر بھی بہار آ جاتی ہے اس وقت۔ اور بہار جو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے بارڈروں کی بھی پابند نہیں ہے، یہ اس پار بھی بہار ہے اور اس آر بھی بہار ہے۔ اس موسم کے اندر پھول کھلتے ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں اور پتوں کی درختوں کی کونپلیں جو ہیں وہ معصوم کونپلیں نکلتی ہیں، اور موسم جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا پلیزنٹ، بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ موسم بہار کے رنگ برنگی پھول فطرت کی رعنائیوں میں اور انسان کی زندگی کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ موسم بہار امن، اخوت اور بھائی چارے کا بھی پیغام دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئے درخت اور پودے لگائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ موسم بہار اسی طرح ہماری زندگی کو تر و تازگی دیتا رہے۔ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ وادی لیپا میں حالیہ بارشوں نے محکمہ شاہراہ کے اندرونی ویلی میں کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ہستہ حالی کے باعث تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہریوں کا اظہار برہمی۔ وادی لیپا میں حالیہ بارشوں کے باعث اندرونی ویلی شاہراہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ جگہ جگہ سڑکوں میں کھڈے پڑ جانے سے اور نالیوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وادی کے متعدد مقامات پر سڑکیں تالاب میں تبدیل ہونے لگی، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وادی کے اندر تمام شہرات کی ری کنڈیشننگ کی جائے اور عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الفور نئی سڑکیں تعمیر کی جائیں۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل اور خطے میں پائیدار امن و ترقی کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی فوجیوں کے مکمل انخلا اور تمام کالے قوانین کی منسوخی کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے حالیہ بیان کو گمراہ کن قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر میں نافذ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو منسوخ کرنے اور علاقے میں تعینات فورسز اہلکاروں کی تعداد میں کمی لانے پر غور کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی رہنما ایک طرف کالے قوانین منسوخ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان قوانین کا بے دریغ استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں عملاً مارشل لا نافذ ہے اور قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کا قتل، بلا جواز گرفتاری، خواتین کی بے حرمتی اور جبر و استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں کا مذموم سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک بھارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے سے اپنی فورسز کا مکمل انخلا نہیں کرتا۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی 46ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد انفرادی شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ فوجی فاؤنڈیشن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سمیت تمام بڑے ایکویٹی ہولڈرز اور دیگر کارپوریٹ باڈیز اور ادارے کے نمائندوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ کمپنی سیکرٹری ایف ایف سی بریگیڈیئر ذوالفقار علی حیدر ریٹائرڈ ستارہ امتیاز نے ہاؤس کا آغاز کیا۔ چیئرمین ایف ایف سی بورڈ آف ڈائریکٹر وقار احمد ملک نے اجلاس کے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر ایف ایف سی سرفراز احمد رحمان نے شرکاء کو سال 2023 کے دوران کمپنی کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ سرفراز احمد رحمان نے شیئر ہولڈرز کے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہاؤس کو کمپنی کے اہداف اور مستقبل کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشکل معاشی حالات کے باوجود کارکردگی کے اعلیٰ معیارات حاصل کرنے اور قابل قدر شیئر ہولڈرز کو مستقل آمدنی فراہم کرنے کے لیے ایف ایف سی کے عزم کی مزید یقین دہانی کرائی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔